अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहिद अयूब। आप देख रहे हैं लर्निंग टू लिव। हम डिस्कस कर रहे थे गुस्सा के ऊपर और इसके 3 सेशन हम कर चुके हैं। ये चौथा पार्ट है इसका। चौथे पार्ट में हम इसको वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं और डिस्कस हम ये करेंगे, नंबर 1 कि गुस्से के इफ़ेक्ट क्या हैं, यानी गुस्सा आपके इमोशंस को कैसे डैमेज करता है या आपकी हेल्थ को कैसे डैमेज करता है और क्या क्या इसके इफ़ेक्ट होते हैं, और फिर हम इन इफ़ेक्ट्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आयशा शाहिद साहबा की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, क्या हाल है आपका? खैरियत ठीक है से? जी, थैंक यू सो मच। जी। आज हम कोशिश करते हैं कि हम अपने ऑडियंस को बता सकें। मतलब ये ऐसी बात नहीं है जो उनको शायद खुद पता नहीं होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम गुस्से की कैफियत में होते हैं तो उस वक्त हम इन सारे जो इसके सिम्टम्स हैं या इसके जो बाद में सिंड्रोम्स हो सकते हैं उनको हम भूल जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो जो मैं मतलब अब याद दहानी कराना चाहूँगी सबकी कि देखें, जब इंसान गुस्से की हालत में होता है तो सबसे पहले जो उसको हेल्थ के नुकसानात होते हैं कि जब हमारे अंदर गुस्सा उतर रहा होता है तो हम अपने आप को कितना स्टिफ कर लेते हैं, हम एक तनाव का शिकार हो जाते हैं। तो उससे सबसे पहले हमारे जो दिमाग पे और हमारे सर में जो असर पड़ता है वो हमारे बीपी को बहुत हाई कर देता है। और ये ऐसी बात नहीं है कि जो एक आम इंसान को भी नहीं पता, मतलब एकदम हमारा बीपी शूट करता है। और अगर तो आप हाइपरटेंसिव नहीं हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं हैं, तो मे बी वो वक्ती तौर पे ऊपर जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर आप ब्लड प्रेशर के ऑलरेडी शिकार हैं तो गुस्सा तो इट्स सुसाइडल थिंग फॉर यू, बिकॉज वो तो फिर आपके बीपी को किसी भी तरीके से कंट्रोल में नहीं आने देगा। सही बात। उसके बाद रेगुलर आपके सर में दर्द रहता है। तो गुस्से से जब आप देखते हैं कि अगर लगातार आपके घर में या आपके कोई जॉब प्लेस में आपको कोई ऐसा फैक्टर मिल रहा है जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड हैं या गुस्से में हैं, तो आहिस्ता 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 आप हमेशा देखेंगे कि आपको हैवीनेस रहेगी अपने सर में। उसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि लोगों को अंदाजा नहीं होता। बहुत ज़्यादा जो लोग गुस्सा करते हैं उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बहुत रहते हैं, और अक्सर जब आप देखेंगे कि आप फिजिशियन के पास जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि स्ट्रेस है, कोई एंगर की कंडीशन है, आपको डायरिया रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगी या एब्डोमिनल पेन रहेगी। सो ये सारे आपके स्ट्रेस फैक्टर और एंगर के फैक्टर्स हो सकते हैं। कई दफ़ा आपकी स्किन पे रैश हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने से एक्जिमा डेवलप हो जाता है, स्किन के रैश डेवलप हो जाते हैं। ये सारे वो इनके सिम्टम्स हैं जो कि शायद एक आम इंसान नहीं सोच सकता कि भाई गुस्सा करने से मेरे स्किन पे कैसे रैश होगा। लेकिन आपको पता है आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है? ये सबसे बड़ा हमारी बॉडी का जो ऑर्गन है वो हमारी स्किन है। अच्छा, really? स्किन इज एन ऑर्गन, ठीक अच्छा, है? मैं तो और हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो स्किन है। तो जब हमारी बॉडी को इम्पोर्टेंट नहीं, बड़ा सबसे बिग, सबसे बिग, क्योंकि बहुत पूरी बॉडी इट्स एन ऑर्गन, स्किन इज एन ऑर्गन। तो जब आप गुस्सा कर रहे होते हैं तो सबसे पहले इफेक्ट उस पे आता है। आपने नोट किया होगा, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहती रहती हूँ कि मुस्कुराते रहिए, स्माइल दीजिए, स्माइल लीजिए। मैं बहुत इस पे मैंने वीडियोस निकाली हैं। अगर आप स्माइल नहीं देते ना और आप तनाव का शिकार रहते हैं, आपकी स्किन खिंच जाती है। आपके चेहरे पे एक गुस्से वाले इंसान, हम कहते नहीं है, आपने कितनी दफा अपनी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस किया होगा शायद साहब कि जब एक गुस्से वाला करख्त इंसान आपके सामने आता है तो आपको फेस देख के पता चल जाता है ना, ऐसे चेहरे से पता चल जाता है, द वे ही कम्युनिकेट्स और शी कम्युनिकेट्स, उससे हमें पता चल जाता है। तो आपकी स्किन इफेक्ट होती है। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी हेल्थ तो सफ़र हो रही है, हमारी फिजिकल अपीयरेंस बहुत इफेक्ट होती है। एक पोलाइट इंसान हमारे सामने आता है। 2 दिन पहले की बात है जी, मैं अपने डायर के पास गई। डायर के पास मैं बात करी थी, गुफ्तगू करी थी, एक और खातून आई वहाँ पे। अब देखे, मैं जज करने वाली तो मैं आई एम नोबडी टू जज। मैं तो वही देखूंगी ना कि जो उसका ओवर्ट बिहेवियर है, जो बिहेवियर उस वक्त हमें नजर आ रहा है। इसीलिए एक बड़ी मुझे प्यारी बात किसी की लगती है कि इंसान अपने बिहेवियर से पहचाना जाता है। जी जी बिल्कुल। उसने आके, उसका शायद दुपट्टे का रंग गलत डाई हो गया था, उसने जमीन और आसमान जो था ना वो शोर डाल डाल के कर दिया। इतनी परेशानी उसने पैदा की खातून ने दुकान के अंदर। और मैं अपना काम दे रही थी, उसने ये भी नहीं देखा कि आई एम फर्स्ट देयर। उसने आओ देखा ना ताओ देखा, बस भौचार शुरू कर दी। आप देखिए, सॉरी, फिर एक बात की तरफ मैं डाइवर्ट हो जाती हूँ। जिस इंसान की आप तजलील कर रहे होते हैं ना,
غصے کے دوران اس سے آپ کا ریلیشن کتنا خراب ہو رہا ہے. ریلیشن تو ختم ہو گیا نا, تو ختم ہو گیا نا, ریلیشن کی تو دھجیاں اڑ گئی. آپ نے نہ عزت دی اور نہ آپ نے عزت لی, کیونکہ آپ تو ہیں اس وقت غصے کا شکار. تو اس خاتون نے دوپٹہ پھینکا, لفافہ ادھر پھینکا, اس ڈائر بیچارے کی وہ بری حالت کر دی, اور اس کے بعد ہوا کیا؟ دوپٹہ تو ٹھیک نہیں ہوا نا, دوپٹے کے لیے تو اس کو پھر چھوڑ کے جانا پڑا. اور یقین کریں جب وہ چھوڑ کے چلی گئی تو پیچھے سے پھر جو آس پاس لوگ تھے نا, یہ میں ان سب خواتین کو اور مرد حضرات کو بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ یہ نہ دیکھا کیجئے کہ پکچر اینڈ ہو گئی ہے جب آپ غصہ کر کے چلے گئے, پھر فلم تو ابھی باقی ہے. صحیح بات. پھر بعد میں جو ہوتا ہے نا, جو لوگ آپ کے پیچھے سے آپ کے بارے میں کہتے ہیں, پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم نے ایک دن اس دنیا سے بھی تو چلے جانا ہے, تو ہم اپنا وہ کریکٹر چھوڑ کے جائیں, ہم اپنی وہ عادات چھوڑ کے جائیں, لوگوں کو اچھے الفاظ میں یاد کریں. سو غصہ اس وقت کر کے آپ چلے گئے, میں بھی واپس آ کے آپ معافی مانگ لو گے, لیکن اس دکان پہ کھڑے ہوئے جو 5 اور ورکرز تھے, انہوں نے بعد میں پھر آپ کے لیے کوئی اچھے الفاظ تو استعمال نہیں کیے. صحیح بات. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو غصے سے ایسوسیٹڈ ہے. تو پہلا پوائنٹ جو اگر ریلیشن آپ کے خراب ہو, ریلیشن تو تباہ ہو گیا نا. جہاں پہ غصہ آ گیا وہاں پہ ریلیشن شپ تو سیکیور رہا ہی نہیں, آپ نے اپنی ہیلتھ خراب کی اور اپنی ہیلتھ خراب کی. سائیکولوجیکلی آپ نے اپنے آپ کو خود ڈاؤن کر لیا, کیونکہ آپ تو پھر غصے کے بعد انگزائٹی میں بھی جائیں گے, فرسٹریشن میں بھی جائیں گے, اور گولی بھی کھائیں گے. اگر آپ بی پی کے شکار ہیں, نہیں تو پھر آپ ہیلپ کھائیں گے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے. تو پھر آپ بریتھ, جو ہم نے پہلے کیا تھا, انہیل اور ایکسہیل کیوں نہیں کر لیا, اور حاصل بھی کچھ نہیں ہونا, اور حاصل کچھ بھی نہیں. اب جیسے اگر ہم دوپٹے کی اگزامپل لیں تو دوپٹہ مسکراتے ہوئے بھی چھوڑ کے جایا جا سکتا تھا, اور دوپٹہ پھینک کے بھی جایا جا سکتا تھا. تو اس نے وہ والی نمبر 2 آپشن کو چوز کیا انفارچونیٹلی, جو کہ ڈیفینیٹلی ایک پازیٹیو انوائرمنٹ میں نہیں شامل کی جا سکتی یہ والی بات. تو میرے خیال میں دیکھیں, انسان کو اپنے ہیلتھ فیکٹرز, اپنے ایموشنل جو سٹیکس ہیں, ان کو سب کو جمع کر کے پھر سوچنا چاہیے کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں, آپ کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی مجھے سوچنے کا موقع نہیں دیا. فرق کیا ہے ایک انسان میں اور ایک جانور میں؟ ایک سوچ ہی کا, تو ایک اس اوپر والے حصے کا فرق ہے نا. اس لیے تو انسان ہے. تو ہم پہ ہمارے اعمال کا حساب ہے, ہم جو بولتے ہیں, جو ہم کرتے ہیں. تو غصہ از ون آف دیٹ. غصہ کھا جاتا ہے ریلیشن شپس کو دیمک کی طرح, بالکل کھا جاتا ہے دیمک کی طرح. میں اس کی 100% گارنٹی دے سکتی ہوں کہ جہاں آپ نے غصہ کیا وہاں آپ کا ریلیشن شپ سفر ہوتا ہی ہے, اور اسی وجہ سے ہمارے ریلیشن شپس آج جو ہیں وہ اتنے ڈاماڈول ہیں. اس کا یہ بات تو آپ نے بڑی خوبصورت کر دی, لیکن پھر مسئلہ یہ ہے کہ جس دور میں ہم زندہ ہیں اس دور میں یہ ناممکن سی بات ہے کہ آپ کو غصہ نہ آئے. بالکل. اب کوشش کی جا سکتی ہے, آپ کم سے کم کریں. بالکل. جیسے ٹریفک میں آپ, جیسے آپ نے کہا, انہیل کریں, ایکسہیل کریں اور چلتے جائیں, اور یہ اچھی بات ہے, لیکن لیٹس سی کس حد تک ہم برداشت کر سکتے ہیں. بالکل شاید صاحب, دیکھیں بس اس چیز کو میں اس طرح اینڈ کرنے کے لیے کوشش کروں گی کہ دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم غصہ نہیں کریں گے یا ہمیں غصہ نہیں آئے گا, بیکاز اگر آپ اف یو ول ایکسپیکٹ دا ان ریئلسٹک فرام یور اون سیلف نا, تو آپ ویسے ہی ڈپریس ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کو ہر وقت ہی فیلئر کا شکار آپ اپنے آپ کو پائیں گے. سو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں غصہ نہیں آئے گا مجھے, یا میں غصہ نہیں کروں گا. دیر آر تھنگز which you can mold and which you can tilt, کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے غصے کو مینج کیسے کرنا ہے. So it's all, جو ہمارا ٹاپک تھا, it's all about managing your anger, not dissolving it, managing it in a positive manner. In a positive manner. ٹھیک ہے. تو یہ تھا پارٹ 4 جو ہم نے کنکلوڈ کیا. پارٹ 4 بلکہ چاروں پارٹ کا جو لب لباب ہے, جو خلاصہ ہے کہ غصہ کے اوپر جو ہم نے بیان کیا, ہم نے دیکھا کہ غصہ, اس کے کیا کیا نقصانات ہیں ہماری صحت کے اوپر, ہمارے جنرل معاشرے کے اوپر, ہمارے جنرل ایتھکس کے اوپر, ہمارے بیہیویئرز میں کیا کیا چینجز آتی ہیں اس کے ساتھ. تو گویا اس کے نقصان بہت زیادہ ہیں, اور بہت تھوڑی جگہ پہ ایسا ہے جہاں پہ ہم اس کا ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں, لیکن وہ بھی ایک بڑا لمیٹڈ ہے.
یعنی غصہ صرف ایک لمٹ کے اندر تک ٹھیک ہے, بیونڈ لمٹ کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہوتی, تو غصہ تو بالکل اچھا نہیں ہے. تو یہ نوٹ کرنا ضروری ہے, یہ بات ٹھیک ہے کہ غصہ خود فطری طور پر اچھا یا برا نہیں, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک لمٹ تک ٹھیک ہے, جو میکسم جہاں پہ ہمارا معاشرہ آج کل جس کو بیان کر رہا ہے یا جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں, وہ بہت بری چیز ہے. یہ ایک عام اور ضروری جذبہ تو ہے جو کہ مفید مقاصد کی خدمت بھی کر سکتا ہے. یہ لوگوں کو مبینہ ناانصافیوں کے جواب میں کارروائی کرنے, حدود مقرر کرنے اور تنازعات کو حل کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے. تاہم بے قابو یا حد سے زیادہ غصہ منفی نتائج کا باعث بن سکتا ہے, اور نارملی یہ ایسا ہوتا ہے جب یہ بے قابو ہوتا ہے, جیسے خراب تعلقات, صحت کے مسائل اور قانونی مسائل. لہذا صحت مند اور تعمیری طریقوں سے غصے کا انتظام کرنا اور اظہار کرنے کا طریقہ سیکھنا ضروری ہے. جیسے عائشہ شاہ صاحبہ نے کہا, جب یہ کبھی ایسا حد سے زیادہ غصہ آپ محسوس کریں, آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے, انہیل کریں, ایگزیل کریں, گہری سانس لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علمی تنظیم نو اور مواصلات کی مہارت جیسی تکنیک غصے کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. یہ وہ سب چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اپنی صحت کے اوپر, ہمارے معاشرے کے اوپر یا جنرل بیہیویئر کے اوپر جو اس کے برے اثرات ہیں ان کو روکنے میں ہم اس چیز کو مددگار ثابت ہو سکتی ہیں یہ سب چیزیں. تو اس کے اوپر ضرور غور کیجیے. دیکھنا یہ ہے کہ اگین میں پھر یہ کہوں گا کہ جس معاشرے میں ہم زندہ ہیں, یہ ایک نارمل انسان کے لیے تو بالکل ناممکن سا ہے کہ میں اس کو کہوں کہ غصہ نہ کروں. یہ ایک فطری عمل ہے, غصہ آئے گا. ایک زمانہ تھا جب ہم تھوڑے سے جوان تھے یا ہمارے دوست, غصہ آتا تھا, لیکن وقت کے ساتھ ہم نے بھی یہ سیکھا اور بڑوں کی گائیڈنس سے کہ اگر کوئی کسی شخص کی حرکت یا کوئی ایسا عمل جو آپ میں شدید غصے کا باعث بن سکتا ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں, اپنی صحت کو نقصان پہنچائیں, بہتر یہ ہے کہ اس کو ٹھنڈے دل سے سوچیں, اس پہ غور کریں, سانس لیں اور گزر جائیں. یہی ایک طریقہ ہے. اگر آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں تو آپ اسے سمجھا دیں, نہیں سمجھا سکتے, جیسے وہ کہتے ہیں نا, کسی احمق آدمی کو, کسی جاہل آدمی کو دلیل سے سمجھانا اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے مترادف ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلا شخص جس سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آ رہا ہے, وہ ایک جاہل آدمی ہے, وہ نہیں سمجھے گا, تو پھر آپ ٹھنڈا سانس لیں اور گزر جائیں. اس کو سمجھانے کا فائدہ نہیں ہے. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کم سے کم غصہ کریں. جی, جیسا میں نے پارٹ 1 کے شروع میں آپ کو عائشہ شاہ صاحبہ کا انٹروڈکشن دیا, تو ایک دفعہ پھر میں آپ کو یاد دہانی کے لیے, عائشہ شاہ صاحبہ جو ہیں وہ اپنی ایک ویلنس کاؤنسلنگ سروس انہوں نے سٹارٹ کی ہوئی ہے. اس میں وہ لوگوں کی بے لوث خدمت کرتی ہیں, ان کو مشورے دیتی ہیں, ان کی ہیلپ کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کا انسٹاگرام کے اوپر ایک ان کا پیج ہے ایمپتھ کارنر. تو ایمپتھ کارنر بھی آپ جا کے جوائن کیجئے, فالو کیجئے. آپ کی وہ ہر طرح مدد کریں گی, ہیلپ کریں گی اگر آپ کو اس کی ضرورت ہوگی. تھینک یو ویری مچ.